میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا سب سے عجیب دن ایک عام سی صبح سے شروع ہوگا۔ اس روز میں نے حسب عادت اپنی بلیک جینز، بلیک شرٹ اور اسنیکرز پہنے، بال مضبوطی سے باندھے، سیاہ چشمہ لگایا اور اپنی بائک اسٹارٹ کر دی۔ لوگ ہمیشہ میرے لباس اور انداز کو دیکھ کر میرے بارے میں اپنی مرضی کی رائے قائم کر لیتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں یہ سب شوق سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کے لیے کرتی تھی۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر میں نے بائک ایک طرف کھڑی کی اور چند لمحوں کے لیے ٹھنڈی ہوا میں آنکھیں بند کر لی۔ دل عجیب بے چینی سے بھرا ہوا تھا، جیسے آج کچھ ایسا ہونے والا ہو جو میری پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو دور کھڑے چند لڑکے مسلسل میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں مجھے ناگوار تو گزری، مگر میں نے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیا۔ مجھے اس بات کی عادت ہو چکی تھی کہ لوگ میرے لباس کو دیکھ کر میرے کردار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے اپنے بائک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی رہی، لیکن چند لمحوں بعد میری نظر ان میں سے ایک لڑکے پر جا کر رک گئی۔ باقی سب ہنس رہے تھے، مگر وہ خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس ضرور تھا، لیکن بے ادبی نہیں۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا جیسے یہ اجنبی میری زندگی میں صرف اتفاق سے نہیں آیا۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چند دن بعد یہی شخص میری خوشیوں، میرے آنسوؤں اور میری قسمت کا سب سے اہم کردار بننے والا ہے۔ اور ہماری پہلی خاموش ملاقات ایک ایسے طوفان کی ابتدا تھی جس کا انجام ہم دونوں میں سے کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ کام سی صبح میری پوری زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گی۔ ایک وہ زندگی جو میں اب تک جی چکی تھی، اور دوسری وہ جس کا آغاز اس دن ہونے والا تھا۔ میرا نام نینا ہے، اور لوگ مجھے دیکھ کر ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ میں بہت بے فکر، مغرور اور اپنی مرضی کی مالک لڑکی ہوں۔ شاید اس کی وجہ میرا لباس تھا، یا پھر میری بلیک بائک جس پر میں شہر کی سڑکوں پر بے خوف گھومتی تھی۔ حقیقت مگر اس سے بالکل مختلف تھی۔ میں جتنی باہر سے مضبوط نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں سیکھ لیا تھا کہ اس دنیا میں کمزور دکھائی دینے والے لوگوں کو سب سے پہلے کچلا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ اوڑھ لیا تھا، تاکہ کوئی میری آنکھوں میں چھپا خوف، تنہائی اور درد نہ پڑ سکے۔ اس صبح بھی میں نے حسب معمول بلیک جینز، بلیک شرٹ اور اپنی پسندیدہ سنیکرز پہنے، آئینے کے سامنے چند لمحے خود کو دیکھا، پھر ایک ہلکی سی سانس لے کر خود سے کہا، نینا آج بھی ہارنا نہیں ہے۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی اور شہر کی مصروف سڑکوں سے گزرتی ہوئی سیدھی ساحل سمندر پہنچ گئی۔ وہ جگہ ہمیشہ سے میری پناہ گاہ تھی۔ جب بھی دل بے چین ہوتا میں وہیں آ جاتی۔ سمندر کی لہروں کا شور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خاموشی سے میری باتیں سن رہا ہو۔ میں نے بائک ایک طرف کھڑی کی، ہیلمٹ اتارا اور ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے سے ٹکرانے دیا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زندگی واقعی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، اگر اس میں کچھ تلخ یادیں نہ ہوتی۔ میں ابھی انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ مجھے احساس ہوا کچھ فاصلے پر کھڑے چند لڑکوں کی نظریں مسلسل میری طرف اڑ رہی تھی۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لوگ اکثر مجھے دیکھ کر حیران ہوتے، کوئی میرے لباس پر تبصرہ کرتا، کوئی بائک پر اور کوئی میرے رویے پر۔ پہلے مجھے ان باتوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر وقت نے مجھے سکھا دیا تھا کہ ہر نظر کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی نظریں دوسری طرف کر لی اور سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگی، لیکن نہ جانے کیوں دل بار بار یہی محسوس کر رہا تھا کہ آج کچھ مختلف ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے دوبارہ ان کی طرف دیکھا۔ 3-4 لڑکے آپس میں ہنس رہے تھے، مگر ان کے درمیان کھڑا ایک لڑکا باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ نہ خیخکے لگا رہا تھا، نہ ہی دوسروں کی طرح مجھے گھور رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میرے لباس کو نہیں، میرے چہرے کے پیچھے چھپی کسی کہانی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہماری نظریں صرف چند سیکنڈ کے لیے ملی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی اور خود کو سمجھانے لگی کہ یہ صرف ایک اتفاق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا
کہ وہ خاموش نظر آنے والا اجنبی میری زندگی میں ایسا طوفان لے کر آنے والا ہے جس کے بعد نہ میں پہلے جیسی رہوں گی اور نہ ہی میری دنیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہماری پہلی ملاقات میں ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوگا، مگر آنے والے دنوں میں انہی خاموش نظروں کی وجہ سے مجھے اپنے خاندان، اپنی عزت، اپنی محبت اور اپنے ہر یقین کا امتحان دینا پڑے گا۔ اس دن میں صرف یہ سوچ کر وہاں سے واپس لوٹ آئی کہ شاید یہ کام سا اتفاق تھا، لیکن قسمت نے تو اسی لمحے ہماری کہانی کا پہلا صفحہ لکھ دیا تھا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ میں نے اس ملاقات کو ایک معمولی اتفاق سمجھ کر بھلا دینا چاہا، مگر قسمت شاید مجھ پر ہنس رہی تھی۔ اگلے ہی دن میری بہترین دوست زویا نے زبردستی مجھے ایک نئے ریسٹورنٹ لے جانے کی ضد کی۔ میرا بالکل دل نہیں تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح میری ایک نہ سننے والی تھی۔ میں نے بے دلی سے اس کا ساتھ دیا اور ہم دونوں دوپہر کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ ریسٹورنٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر میز پر ہنسی، باتیں اور زندگی کی چہل پہل تھی، مگر میرے اندر عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ ہم ابھی بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش ہی کر رہے تھے کہ میری نظر اچانک ایک کونے کی میز پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہی لڑکا وہاں اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ میں نے فوراً اپنا رخ بدل لیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے، مگر شاید قسمت کو ہماری دوسری ملاقات بھی منظور تھی۔ زویا نے بے خبری میں وہی میز منتخب کر لی جو ان کی میز کے بالکل ساتھ خالی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ہنستے ہوئے بیٹھ گئی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، لیکن بغیر کسی وجہ کے اٹھ جانا بھی عجیب لگتا۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی اور مینو کارڈ کھول کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد ویٹر آیا، مگر اس سے پہلے کہ ہم آرڈر دیتے، اچانک ایک ٹرے کسی ویٹر کے ہاتھ سے پھسل گئی اور کولڈ ڈرنک سیدھا میرے کپڑوں پر آ گرا۔ پورے ریسٹورنٹ کی نظریں ایک ساتھ میری طرف اٹھ گئی۔ مجھے ہمیشہ سے ایسی صورتحال سے نفرت تھی۔ میں جلدی سے کھڑی ہوئی اور اپنا لباس صاف کرنے لگی، مگر داغ پھیلتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے میرے سامنے کسی نے ٹشو کا پیکٹ بڑھایا۔ میں نے سر اٹھایا تو وہی خاموش آنکھوں والا لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ ہنسی تھی نہ ترس، صرف ایک سنجیدہ سی فکر تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر آپ برا نہ مانے تو یہ لے لیجئے، شاید اس سے کچھ مدد ہو جائے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آواز میں ایسی شائستگی تھی جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ میں نے خاموشی سے ٹشو لے لیا اور صرف اتنا کہا، شکریہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ویسے مجھے لگتا ہے قسمت ہماری ملاقاتیں کچھ زیادہ ہی پلان کر رہی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ میرے ہونٹوں پر بھی اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ میں کسی اجنبی سے بے تکلف ہونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ واپس اپنی میز کی طرف چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اس نے مجھے دیکھا، اور نہ جانے کیوں مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید کچھ نظریں انسان کو بے چین نہیں کرتی، بلکہ اس کے دل کے بند دروازوں پر آہستہ سے دستک دیتی ہیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دستک جلد ہی ایک ایسی کہانی میں بدلنے والی ہے جس میں محبت بھی ہوگی، آزمائش بھی، جھوٹے الزام بھی، اور ایسے فیصلے بھی جن کے بعد واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ میں نے خود کو بار بار سمجھایا کہ یہ سب محض اتفاقات ہے، مگر دل کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد کئی مرتبہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی خاموشی سے میری زندگی کے گرد ایک اندیکھی لکیر کھینچ رہا ہو۔ میں نے اپنی مصروفیات پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دی۔ اس دن کے بعد کئی مرتبہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی خاموشی سے میری زندگی کے گرد ایک اندیکھی لکیر کھینچ رہا ہو۔ میں نے اپنی مصروفیات پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دی۔ صبح یونیورسٹی، دوپہر اپنے آن لائن ڈیزائننگ کے کام میں، اور شام کو کبھی کبھار لمبی بائک رائڈ، تاکہ ذہن ہر غیر ضروری خیال سے خالی رہے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنا میں اس اجنبی کو بھولنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی قسمت ہمیں کسی نہ کسی موڑ پر آمنے سامنے لے آتی۔ ایک شام میں ایک بک کیفے میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب بیٹھی کافی پی رہی تھی کہ اچانک سامنے والی کرسی کسی نے کھینچی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے نہایت ادب سے کہا، اگر آپ اجازت دے تو صرف 2 منٹ بیٹھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے منع کیا تو فوراً چلا جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی شائستگی تھی
کہ میں انکار نہ کر سکی۔ وہ بیٹھ گیا مگر چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میرا نام شاہ زیب ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ 3 اتفاقات کے بعد کم از کم ایک تعارف تو بنتا ہے۔ میں نے پہلی بار اس کا نام سنا۔ میں نینا ہوں، میرے منہ سے بھی اختیار نکلا۔ پھر فوراً مجھے احساس ہوا کہ میں نے کسی اجنبی کو اپنا نام کیوں بتایا۔ وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں کوئی غرور نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، آپ کی ایک دوست نے اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کو نام لے کر پکارا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ ایک لمحے کو مجھے لگا تھا جیسے وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہو۔ ہماری باتیں بہت عام موضوعات سے شروع ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے، مگر اصل شوق بائکس اور لمبی ڈرائیوز ہے۔ میں نے بھی پہلی بار کسی غیر رشتہ دار کے سامنے دل کھول کر بتایا کہ مجھے سمندر کیوں پسند ہے، میں خاموش کیوں رہتی ہوں، اور کیوں لوگوں سے جلدی گھلتی ملتی نہیں۔ نہ جانے کیوں وقت کیسے گزر گیا۔ جب میں اٹھنے لگی تو اس نے صرف اتنا کہا، نینا، مجھے نہیں معلوم ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، آپ ویسے نہیں ہیں جیسا لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے، کیونکہ برسوں بعد کسی نے میرے لباس کے پیچھے چھپی ہوئی مجھے پہچاننے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ ہماری یہ سادہ سی دوستی کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی تھی۔ کوئی تھا جو دور بیٹھا ہماری ہر ملاقات پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ شخص صرف ہمیں خود جدا کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میری عزت، شاہ زیب کے اعتماد اور دونوں خاندانوں کے سکون کو بھی تباہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں نے اس دن کے بعد خود سے ایک وعدہ کیا تھا کہ شاہ زیب سے صرف اتنا ہی بات کروں گی جتنی ضروری ہو، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جذبات اکثر انسان سے وہ فیصلے کروا لیتے ہیں جن کی قیمت پوری زندگی چکانی پڑتی ہے۔ مگر شاہ زیب کی ایک خوبی مجھے بار بار حیران کرتی تھی، وہ کبھی میری حدوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اگر میں صرف مصروف ہوتی تو وہ صرف ایک مختصر سا پیغام بھیج دیتا، اپنا خیال رکھنا۔ اگر میں جواب نہیں دیتی تو دوبارہ تنگ نہیں کرتا تھا۔ شاید اس احترام نے میرے دل میں اس کے لیے جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ ایک شام اس نے مجھے شہر کے ایک پرانے پارک میں ملنے کے لیے کہا۔ میں بہت سوچنے کے بعد وہاں گئی۔ موسم خوشگوار تھا، درختوں سے ٹھنڈی ہوا گزر رہی تھی اور بچے کھیل رہے تھے۔ میں بینچ پر جا کر بیٹھی تو وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر سلام کیا، لیکن آج اس کی مسکراہٹ میں معمول والی بے فکری نہیں تھی، وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے گہری سانس لی اور بولا، نینا، مجھے نہیں معلوم تم میری بات کا کیا جواب دو گی، لیکن میں جھوٹ بول کر تمہارا اعتماد نہیں جیتنا چاہتا۔ ہمارے گھر میں میرے لیے رشتوں کی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ ابو چاہتے ہیں کہ میں خاندان کی پسند سے شادی کروں۔ میں نے ابھی تک انہیں تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا ساتھ ممکن نہیں تو میں آج کے بعد کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں خاموش بیٹھی زمین کو دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں اپنے ابو کا چہرہ گھومنے لگا، جو ہمیشہ کہتے تھے، بیٹی، عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ دوسری طرف شاہ زیب تھا، جس نے آج تک میری بے عزتی تو دور، کبھی میری مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف نظر آ رہی تھی، جیسے وہ میرے ایک جواب پر اپنی پوری زندگی کا فیصلہ چھوڑ بیٹھا ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، شاہ زیب، مجھے محبت سے ڈر لگتا ہے، محبت سے نہیں، اس کے انجام سے۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سے رشتے ٹوٹتے دیکھے ہیں۔ لوگ وعدے کرتے ہیں، پھر حالات بدلتے ہی بدل جاتے ہیں۔ اگر تم بھی ایک دن بدل گئے تو شاید میں دوبارہ خود کو سنبھال نہ سکوں۔ میری آواز لرزنے لگی تھی۔ شاہ زیب نے فوراً میری بات نہیں کاٹی، وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، میں مستقبل کی قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر کبھی میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں آیا تو اسے حالات کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا، چھوڑنا پڑا تو صرف تمہاری خوشی کے لیے۔ اس کی یہ الفاظ میرے دل میں اترتے چلے گئے، مگر ہم دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ پارک کے داخلی دروازے کے قریب کھڑی ایک گاڑی کے اندر بیٹھا شخص مسلسل ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک طاقتور کیمرہ تھا
اور اس کی آنکھوں میں ایسی نفرت تھی جو کسی بھی معصوم رشتے کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کیمرے کا بٹن دبایا، ہماری چند تصویریں محفوظ کی اور اپنے ہونٹوں پر یہ خطرناک مسکراہٹ سجا کر آہستہ سے کہا، اب کھیل شروع ہوگا، ایسا کھیل جس میں نہ صرف یہ دونوں بلکہ ان کے پورے خاندان قیمت چکائیں گے۔ میں اس شام گھر تو واپس آ گئی، مگر میرا دل اب بھی اسی پارک کے بینچ پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ شاہزیب کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے، اگر میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں آیا تو اسے حالات کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو سمجھاؤں، مگر نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے کسی کے وعدے پر یقین کرنے کا دل چاہا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرا فون بجا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر چمک رہا تھا۔ میں نے چند لمحے سوچ کر کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے کسی مت کی دبی ہوئی آواز آئی، اگر اپنی اور شاہزیب کی عزت بچانی ہے تو آج کے بعد اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دو۔ میرے ہاتھ کام گئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہیں اور یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ مگر جواب میں صرف ایک سرد سی ہنسی سنائی دی۔ پھر وہ بولا، جو تصویریں میرے پاس ہیں اگر وہ تمہارے گھر اور شاہزیب کے گھر پہنچ گئے تو صرف تم دونوں نہیں، دونوں خاندان رسوا ہو گئے۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ اس نے کال کاٹ دی، مگر میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ میں کئی لمحوں تک فون کو گھورتی رہی۔ ذہن میں بار بار وہی پارک، وہی بینچ اور وہی ملاقات گھومنے لگی۔ کیا واقعی کوئی ہمیں دیکھ رہا تھا؟ اگر تصویریں کسی نے دیکھ لی تو اب وہ کیا سوچیں گے؟ میرے گھر والے تو شاہزیب کو جانتے بھی نہیں تھے۔ میں پوری رات سو نہ سکی۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ شاہزیب سے ہر تعلق ختم کر دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا دل ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ دوپہر کے وقت شاہزیب کا پیغام آیا، شام کو وہی کیفے، ضروری بات کرنی ہے۔ میری انگلیاں کئی لمحے موبائل پر رکی رہی، پھر میں نے صرف ایک لفظ لکھا، نہیں۔ چند سیکنڈ بعد اس کی کال آ گئی، مگر میں نے اٹھائی نہیں۔ اس نے دوبارہ کال کی، پھر تیسری بات، مگر میں پتھر بنی بیٹھی رہی۔ آخرکار اس کا ایک آخری پیغام آیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کم از کم اتنا حق تو دو کہ وجہ جان سکوں۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں سچ بتا دوں تو شاید وہ اس نامعلوم دشمن سے جا کر ٹکرا جائے، اور مجھے سب سے زیادہ اسی بات کا خوف تھا۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور جواب لکھ دیا، ہم دونوں کا ساتھ ممکن نہیں، براہ کرم آج کے بعد مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ پیغام بھیجتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور کا نہیں، اپنے ہی دل کا جنازہ اٹھا رہے ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ ایک فیصلہ شاہزیب کو توڑ دے گا، اور دوسری طرف وہ نامعلوم دشمن ہماری خاموشی کو اپنی پہلی کامیابی سمجھ کر اگلی چال چلنے کی تیاری شروع کر چکا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک سخت پیغام بھیجنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر حقیقت اس کی بالکل برعکس نکلی۔ میں باہر سے جتنی مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی، اندر سے اتنی ہی ٹوٹتی جا رہی تھی۔ 3 دن گزر گئے، نہ میں نے شاہزیب سے بات کی، نہ اس نے دوبارہ کوئی پیغام بھیجا۔ اس کی یہی خاموشی مجھے بے چین کرنے لگی۔ میں بار بار فون اٹھاتی، اس کی چیٹ کھولتی، پھر خود کو روک کر واپس رکھ دیتی۔ چوتھے دن شام کے وقت میں حسب معمول اپنے آفس سے نکلی اور بائک اسٹارٹ کرنے لگی تو اچانک میری نظر سڑک کی دوسری طرف کھڑی ایک سفید گاڑی پر پڑی، وہی گاڑی جسے میں نے پارک کے باہر بھی دیکھا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً ہیلمٹ پہنا اور بائک آگے بڑھا دی، مگر چند ہی لمحوں بعد احساس ہوا کہ وہ گاڑی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میں نے رفتار تیز کی، وہ بھی تیز ہو گئی۔ میں ایک گلی میں مڑی، وہ بھی مڑ گئی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ صرف میرا وہم نہیں۔ خوف سے میرے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں سیدھی ایک مصروف بازار میں جا پہنچی، جہاں رش کی وجہ سے گاڑی آگے نہ آ سکی۔ میں نے دور کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا، گاڑی وہی رکی، مگر اس میں بیٹھے شخص کا چہرہ سیاہ شیشوں کی وجہ سے نظر نہ آیا۔ چند سیکنڈ بعد گاڑی واپس مڑ گئی، لیکن میرے دل میں ایک ایسا خوف چھوڑ گئی جو آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میں اسی پریشانی میں گھر پہنچی تو ماحول غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ امی کے چہرے پر فکر تھی اور ابو ڈائننگ روم میں کسی گہری سوچ میں بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا تو دونوں نے صرف سر ہلا دیا۔ مجھے فوراً محسوس ہوا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ ابو نے مجھے آواز دی، نینا ذرا ادھر آؤ۔ ان کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جس کی میں عادی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔
उन्होंने मेज पर रखा एक सफेद लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये आज दोपहर किसी ने घर के बाहर छोड़ा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला तो अंदर चंद तस्वीरें थी, मेरी और शाहजेब की, पाक वाली मुलाकात की, कैफे की और साहिल समंदर की दूर से ली गई तस्वीर। हर तस्वीर को इस जाविये से लिया गया था कि देखने वाला यही समझे हम बरसों से छुपकर मिल रहे हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब्बू ने इंतहाई संजीदगी से पूछा, नैना ये लड़का कौन है और सच क्या है? मेरे होंठ खुश हो गए। मैं जानती थी कि अगर आज ये गलत लफ्ज भी मुंह से निकल गया तो सिर्फ मेरा नहीं, शाहजेब का भी एतमाद हमेशा के लिए टूट जाएगा। मगर मुझे ये भी अंदाजा हो चुका था कि जिस शख्स ने ये खेल शुरू किया है वो अभी रुका नहीं है, बल्कि असल तूफान तो अब आने वाला था। मैंने कांपते हुए हाथों से वो तस्वीरें दोबारा मेज पर रख दी। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मैं जानती थी कि अगर आज मैं सिर्फ रोने लगी तो शायद सच कभी सामने ना आ सके। अब्बू की नजरें मुसलसल मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। उन्होंने दोबारा खदरे सख्त लहजे में पूछा, मैं तुमसे सिर्फ सच जानना सुनना चाहता हूँ। नैना, क्या इस लड़के से तुम्हारा कोई ताल्लुक है? मेरे लिए यह जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। मैं चाहती तो झूठ बोल सकती थी, मगर मैंने हमेशा अपने अब्बू की आंखों में सच बनकर जीना सीखा था। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, जी मैं इसे जानती हूँ, लेकिन ये तस्वीरें पूरी हकीकत नहीं बताती। अम्मी ने बेइख्तियार मेरा हाथ थाम लिया। इनकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ खौफ था। मैंने एक एक बात शुरू से आखिर तक बता दी। साहिल समंदर पर पहली खामोशी मुलाकात, रेस्टोरेंट में इत्तेफाकन दोबारा मिलना, कैफे में तारुफ और फिर पाक की वो आखिरी मुलाकात। मैंने ये भी बताया कि इसने कभी मेरी बेइज्जती नहीं की, कभी मेरी हद पार नहीं की, और ना ही हमने कोई ऐसा काम किया जिससे खानदान की इज्जत पर हुरूफ आए। फिर मैंने वो धमकी वाली कॉल भी सुना दी जो मुझे चंद दिन पहले आई थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। अब्बू कुर्सी से उठे, खिड़की के पास जाकर काफी देर तक बाहर देखते रहे। मुझे इनकी खामोशी हर डांट से ज्यादा खौफनाक लग रही थी। चंद लम्हों बाद वो पलटे और बोले, अगर तुमने मुझसे सच छुपाया होता तो शायद मैं कभी तुम्हें माफ ना करता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर किसी को तुम दोनों से दुश्मनी क्यों है? मैं अभी इसी सवाल का जवाब सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हमारा मुलाजिम दरवाजा खोलने गया और चंद लम्हों बाद वापस आकर बोला, साहब कुछ लोग आए हैं, कहते हैं जरूरी बात करनी है। अब्बू ने इन्हें अंदर बुलाने का कहा। जैसे ही डाइनिंग रूम का दरवाजा खुला, मैं हैरत से खड़ी रह गई। सामने शाहजेब अपने वालिदैन के साथ खड़ा था, मगर इनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं, शदीद परेशानी थी। मेरी नज़र शाहजेब पर पड़ी तो मैं चौंक गई। इसके होंठ के किनारे पर जख्म था, जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मार दिया हो। इसकी आंखों में कई रातों की बेख्वाबी साफ नजर आ रही थी। हमारे दरमियान खामोशी छा गई। फिर शाहजेब के वालिद ने आहिस्ता से एक लिफाफा मेज पर रखा और बोले, लगता है किसी ने यह खेल सिर्फ आपकी बेटी के साथ नहीं, हमारे बेटे के साथ भी खेला है। अब्बू ने लिफाफा खोला तो इसमें भी वही तस्वीरें थी, मगर इनके साथ ये खत भी था जिसमें लिखा था, अगर अपने बेटे की इज्जत बचानी है तो फौरन इसकी शादी कहीं और कर दे, वरना अगली बार सिर्फ तस्वीरें नहीं, वीडियोस भी पूरे शहर में फैल जाएंगी। खत पढ़ते ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अब ये सिर्फ मेरी या शहजेब की नहीं, दोनों खानदानों की इज्जत का मामला बन चुका था, और हमें पहली बार एहसास हुआ कि हमारा दुश्मन हमसे कई कदम आगे चल रहा है। मैंने पहली बार शाहजेब की आंखों में वो बेबसी देखी जो शायद सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिस पर इल्जाम भी हो, मगर वो अपनी सफाई भी ना दे सके। वो खामोशी से सर झुकाए बैठा था, जैसे खुद को कसूरवार समझ रहा हो। हालांकि हम दोनों जानते थे कि हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने एक दूसरे पर एतमाद करना शुरू किया था। कमरे में मौजूद हर शख्स परेशान था। अब्बू ने शाहजेब के वालिद की तरफ देखकर निहायत संजीदगी से कहा, मैं अपनी बेटी पर यकीन करता हूँ, लेकिन हमें ये जानना होगा कि ये सब कर कौन रहा है। शाहजेब के वालिद ने गहरी सांस ली और बोले, मैं भी अपने बेटे को जानता हूँ। अगर इसने कोई गलत कदम उठाया होता तो वो सबसे पहले खुद मेरे सामने एतराफ करता, मगर यहाँ कोई तीसरा शख्स है जो दोनों खानदानों को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है। इनकी बात खत्म ही हुई थी कि शाहजेब ने पहली बार सर उठाया। इसकी आवाज में थकन भी थी और अज़म भी। अंकल, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब्बू ने इस बात में सर हिलाया। वो बोला, ये खेल अचानक शुरू नहीं हुआ,
कुछ दिन पहले मुझे भी एक नामालूम शख्स की कॉल आई थी। इसने कहा था कि नैना से दूर हो जाओ वरना इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैंने इसे मजाक समझा, मगर अब समझ आया कि वो मजाक नहीं, धमकी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे ठंडक उतर गई, यानी हम दोनों को अलग अलग डराया जा रहा था ताकि हम एक दूसरे से सच भी ना कह सके। इसी दौरान अचानक मेरे फोन पर एक पैगाम आया। नंबर फिर वही अनजान था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खामोशी से मैसेज खोला तो सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात 8 बजे पुराने बंदरगाह के गोदाम पर अकेले आना, वरना अगली सुबह दोनों खानदानों की इज्जत अखबारों की सुर्खी होगी। मेरा रंग एकदम मुड़ गया। शाहजेब ने फौरन मेरे चेहरे के बदलते हुए तासरात देख लिए। नैना क्या हुआ? इसने बेचैनी से पूछा। मैंने बगैर कुछ कहे फोन अब्बू के हाथ में दे दिया। सबने पैगाम पढ़ा तो कमरे में फिर खामोशी छा गई। अम्मी फौरन बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये जाल है। मगर मेरे दिल में ये ही ख्याल था कि अगर आज हम ना गए तो शायद कल वाकई हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि शाहजेब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसने निहायत मजबूत लहजे में कहा, नैना अकेली नहीं जाएगी। अगर ये जाल है तो हम मिलकर इसका सामना करेंगे, और अगर आज हम डर गए तो वो शख्स जिंदगी भर हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। मैंने इसकी तरफ देखा। चंद दिन पहले मैंने इसी शख्स को खुद से दूर ढकेल दिया था, मगर आज वही सबसे पहले मेरी हिफाजत के लिए खड़ा था। मुझे इस लम्हे एहसास हुआ कि बाज़ रिश्ते अल्फाज से नहीं, मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से साबित होते हैं। लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि पुरानी बंदरगाह के इस सुनसान गोदाम में हमारा इंतजार सिर्फ एक ब्लैकमेल नहीं, बल्कि ऐसा राज कर रहा था जो हमारी जिंदगियों का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मैंने पूरी रात खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की, मगर हकीकत ये थी कि मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए भी मामूल पर नहीं आ रही थी। शाम ढलते ही हम सब ने फैसला किया कि मैं और शाहजेब अकेले जाने का ड्रामा करेंगे, जबकि दोनों खानदानों को एतमाद में लेकर चंद काबिल एतमाद लोग मुनासिब फासले पर मौजूद रहेंगे, ताकि अगर कोई खतरा हो तो फौरन मदद कर सके। ठीक 8 बजे मैं अपनी बाइक पर पुरानी बंदरगाह की तरफ रवाना हुई। सड़कें तकरीबन सुनसान थी और समंदर से आने वाली तेज हवा माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। गोदाम के करीब पहुंचकर मैंने बाइक रोक दी। इर्द गिर्द जंगालों, कैंटीन्स, टूटी हुई दीवारें और दूर कहीं पानी से टकराती लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने बेख्तियार इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। चंद लम्हों बाद पीछे से कदमों की आवाज आई। मैं पलटी तो शाहजेब खड़ा था। मैंने हैरत से इसे देखा और धीमी आवाज में कहा, मैंने तो तुम्हें आने से मना किया था। वह हल्का सा मुस्कुराया, मगर इसकी आंखों में संजीदगी थी। तुम्हें अकेला छोड़ना मेरे बस की बात नहीं नैना। अगर आज कोई खतरा है तो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। इसके अल्फाज अभी खत्म ही हुए थे कि अचानक गोदाम के अंदर से तालियां बजने की आवाज गूंजी। हम दोनों चौंक कर उस समय देखने लगे। अंधेरे में से ही एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। इसने सियाह कोट पहन रखा था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर वो मुस्कुराहट किसी दरिंदे से कम नहीं लग रही थी। इसने हमारी तरफ देखकर तंज़िया अंदाज में कहा, वाह, मुझे मालूम था तुम दोनों जरूर आओगे। मोहब्बत वाकई इंसान को बेवकूफ़ बना देती है। मैंने गुस्से से यह कदम आगे बढ़कर कहा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? वो जोर से हंसा, फिर जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। अगले ही लम्हे गोदाम के अंदर लगे एक बड़े स्क्रीन पर हमारी तस्वीरें चलने लगी। फिर चंद मुख्तसर वीडियोस भी, जिन्हें इस अंदाज से एडिट किया गया था कि देखने वाला आसानी से गलत मतलब निकाल ले। मेरा दिल डूबने लगा। वो शख्स से बोला, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। एक बटन दबाऊंगा तो ये सब सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और तुम्हारे रिश्तेदारों तक पहुंच जाएगा। फिर देखते हैं इज्जत कैसे बचती है। शाहजेब ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो शख्स एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर इसकी नजरें सीधी शाहजेब पर जम गई। मुझे तुम्हारी मोहब्बत से कोई मसला नहीं, मुझे तुम्हारे बाप से हिसाब बराबर करना है। कई साल पहले उन्होंने मेरे बाप को जलील करके हमारी जिंदगी तबाह कर दी थी। अब इनकी बारी है कि वो अपने बेटे को बदनाम होता देखें। ये सुनकर हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। हमें अंदाजा ही नहीं था कि हम किसी पुरानी दुश्मनी का हिस्सा बन चुके हैं, मगर इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि गोदाम के दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की आहट आई। मैंने नजरें उठाकर देखा तो वहां एक साया खामोशी से खड़ा था।
اور جب اس شخص نے روشنی میں قدم رکھا تو میرے اور شاہزیب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ ایسا انسان تھا جس پر دونوں خاندان اندھا اعتماد کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص روشنی میں آیا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں کچھ لمحوں تک یقین ہی نہیں کر پائی کہ جس انسان کو ہم اپنا خیر خواہ سمجھتے رہے وہی اس سارے کھیل کا حصہ ہو سکتا ہے۔ وہ تھا فہد، شاہزیب کے والد کا پرانا ملازم، جو برسوں سے ان کے خاندان کے ساتھ تھا، گھر کے ہر راز سے واقف، ہر خوشی اور ہر غم میں شامل رہنے والا فہد۔ شاہزیب نے بھی اسے دیکھ کر حیرت سے کہا، فہد بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فہد کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں شاہزیب، میں ہی ہوں۔ تمہیں شاید یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن کبھی کبھی سب سے زیادہ قریب رہنے والے لوگ ہی سب سے بڑا حساب رکھتے ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جس شخص کو ہم نے ہمیشہ عزت دی، آج وہ ہمارے سامنے ایک دشمن کی طرح کھڑا تھا۔ گودام میں موجود وہ دوسرا شخص جس نے ہمیں دھمکایا تھا، فہد کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ شاہزیب نے غصے میں کہا، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے ابو نے آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ فہد کی آنکھوں میں برسوں کا غصہ ابھر آیا۔ اچھا سلوک؟ تمہارے لیے شاید اچھا سلوک تھا، مگر میرے لیے یہ صرف ایک احسان جتاتا تھا۔ میرے والد نے تمہارے والد کے کاروبار میں اپنی پوری زندگی لگا دی، لیکن جب یہ غلط فیصلے کی وجہ سے نقصان ہوا تو الزام صرف میرے والد پر ڈال دیا گیا۔ عزت گئی، نوکری گئی اور ہماری زندگی بدل گئی۔ شاہزیب نے سنجیدگی سے کہا، اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی تھی تو اس کا بدلہ میری اور نینا کی زندگی برباد کر کے کیوں؟ فہد کچھ لمحے خاموش رہا، مگر پھر بولا، کیونکہ تمہارے والد کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوگی جب وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں شکست دیکھیں گے۔ میں خاموش کھڑی سب سن رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا، اگر فہد اتنے سالوں سے بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا تو اس نے ہمیں ہی کیوں نشانہ بنایا؟ پھر اچانک مجھے کچھ یاد آیا۔ میں نے فہد کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو میرے اور شاہزیب کے بارے میں اتنی تفصیل کیسے معلوم تھی؟ ہماری ملاقاتیں، ہماری جگہیں، ہماری باتیں، یہ سب آپ کو کیسے پتا تھا؟ فہد چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی نے مجھے میرا جواب دے دیا۔ وہ صرف دشمنی نہیں کر رہا تھا، وہ کافی عرصے سے ہماری نگرانی کر رہا تھا۔ اسی لمحے شاہزیب نے آہستہ سے اپنا فون نکالا جو پہلے ہی ریکارڈنگ پر لگا ہوا تھا۔ فہد کی نظر جیسے ہی فون پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی بہت سی باتیں محفوظ ہو چکی ہیں۔ وہ غصے سے آگے بڑھا، مگر اسی لمحے گودام کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ ہمارے خاندان کے لوگ اور پولیس وہاں پہنچ چکے تھے۔ فہد کے چہرے سے پہلی بار وہ غرور غائب ہوا، مگر جانے سے پہلے اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ اس نے شاہزیب کی طرف دیکھ کر کہا، تم سمجھتے ہو کہ کہانی ختم ہو گئی، تمہیں اپنے باپ کی ماضی کا صرف ایک حصہ معلوم ہے، اصل راز تو تمہارے اپنے گھر میں چھپا ہے۔ یہ سن کر شاہزیب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پہلی بار ایسا لگا جیسے دشمن پکڑا جانے کے باوجود ایک نیا راز چھوڑ گیا ہو۔ اب سوال یہ تھا کہ شاہزیب کے گھر کا وہ کون سا راز تھا جس سے ہم سب بے خبر تھے، اور کیا وہ راز ہماری محبت کو پھر سے کسی امتحان میں ڈالنے والا تھا؟ فہد کے جانے کے بعد بھی اس کے آخری الفاظ ہمارے ذہنوں میں گونج رہے تھے، اصل راز تو تمہارے اپنے گھر میں چھپا ہے۔ پولیس اسے اپنے ساتھ لے گئی، مگر ہمارے دلوں میں ایک نیا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے پہلی بار شاہزیب کے چہرے پر ایسا درد دیکھا جو صرف موجودہ حالت کا نہیں تھا، بلکہ شاید کسی پرانے زخم کا تھا۔ واپسی کے راستے میں وہ بالکل خاموش رہا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ فہد کی بات کا مطلب کیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی الجھن دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن صبح شاہزیب نے مجھے فون کیا اور کہا، نینا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، لیکن وعدہ کرو کہ میری بات سننے کے بعد فوراً کوئی فیصلہ نہیں کرو گی۔ اس کی آواز میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ہم ایک پرسکون جگہ پر ملے تھے۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ فہد کس راز کی بات کر رہا تھا، لیکن بچپن سے میں نے محسوس کیا ہے کہ ابو کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں وہ ہم سے بات نہیں کرتے۔ اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے ان کے گھر میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کے بعد اس کے والد نے کچھ لوگوں سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا تھا۔ اس کی ماں بھی اس موضوع پر بات کرنے سے بچتی تھی۔ شاہزیب نے کہا، میں نے کبھی زیادہ سوال نہیں کیے کیونکہ مجھے لگا بڑوں کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج لگ رہا ہے
शायद वही छुपी हुई बात हमारी जिंदगी बर्बाद करने की वजह बन रही है। मैंने इसका हाथ थाम कर कहा, हम हकीकत से भागेंगे नहीं, चाहे वह कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। इसने मेरी तरफ देखा और पहली बार इसकी आंखों में उम्मीद नजर आई। हम दोनों ने फैसला किया कि सबसे पहले इसके वालिद से सच पूछा जाएगा। शाम को जब हम इसके घर पहुंचे तो माहौल बहुत खामोश था। शाहज़ैब के वालिद हमें देखकर समझ गए कि कोई अहम बात है। शाहज़ैब ने बगैर घुमाए सीधा सवाल किया, अब्बू, फहद ने कहा है कि हमारे घर का एक राज है, क्या ये सच है? कमरे में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। इनके वालिद का चेहरा बदल गया, जैसे बरसों पुरानी कोई याद अचानक सामने आ गई हो। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, हाँ बेटा, ये एक राज है और मैंने इसे तुम सबसे इसलिए छुपाया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी गलती का बोझ तुम्हारी जिंदगी पर ना आए। शाहज़ैब बेचैन होकर आगे बढ़ा। कौन सी गलती अब्बू? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने वो बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। फहद के वालिद के साथ जो हुआ, इसमें सिर्फ इनकी गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं कसूर मेरा भी था। कमरे में खामोशी फैल गई। मुझे महसूस हुआ जैसे माजी का एक बंद दरवाजा खुलने वाला है और इसके पीछे छुपी हकीकत ना जाने कितने रिश्तों को आजमाने वाली है। शाहज़ैब के वालिद की बात सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, मगर वक्त वही रुक गया है। शाहज़ैब ने हैरत से अपने वालिद को देखा और धीमी आवाज में कहा, अब्बू, आपने हमसे इतने साल ये सब बात क्यों छुपाई? अगर कोई गलती हुई थी तो इसे मान लेने से हकीकत तो नहीं बदल जाती। इनके वालिद ने नजरें झुका ली। वो हमेशा मजबूत नजर आने वाले इंसान थे, मगर आज पहली बार इनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, बेटा, बरसों पहले मैं और फहद के वालिद एक ही कारोबार में शरीक थे। वो एक ईमानदार इंसान थे, लेकिन एक दिन हमारे कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुछ कागजात में गलती निकली और मुझे शक हुआ कि यह गलती इन्हीं की वजह से हुई है। मैंने गुस्से में आकर इन पर इल्ज़ाम लगा दिया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि असल मसला किसी तीसरे शख्स की साजिश थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फहद के वालिद की इज्जत, नौकरी और जिंदगी सब मुतासिर हो चुकी थी। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। मैं सोच रही थी कि यह गलत फहमी किस तरह बरसों तक लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर सकती है। शाहज़ैब ने दुख भरे लहजे में कहा, तो फिर आपने फहद के खानदान से माफ़ी क्यों नहीं मांगी? इनके वालिद की आंखें नम हो गई। मैंने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कई बार राबिता किया, मगर इनका गुस्सा जायज़ था। फिर मैंने सोचा कि वक्त के साथ शायद जख्म भर जाएंगे, लेकिन मैं गलत था। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि फहद ने सिर्फ बदला लेने का रास्ता चुना था, जबकि एक सच सामने आने का इंतजार कर रहा था। अचानक शाहज़ैब की वालिदा ने यह ऐसी बात कही जिसने सबको मजीद हैरान कर दिया। उन्होंने धीरे से कहा, सिर्फ फहद की वालिद वाला मामला नहीं था, एक और हकीकत भी है जो आज तक हमने छुपाई है। सबकी नजरें इसकी तरफ उठ गई। शाहज़ैब ने परेशानी से पूछा, अम्मी, अब कौन सी बात? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर शाहज़ैब की तरफ और कहा, नैना से। इस खानदान का ताल्लुक सिर्फ आज से नहीं है, इसकी माजी का एक रिश्ता हमारे घर से बहुत पहले जुड़ चुका था। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। मैंने हैरत से इन्हें देखा। मेरा आपके घर से क्या ताल्लुक है? मेरे मुंह से भी इख्तियार निकला। कमरे में मौजूद सब लोग खामोश थे, जैसे किसी ऐसे राज का दरवाजा खोलने वाला था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। शाहज़ैब भी मेरी तरफ हैरत से देख रहा था। मुझे पहली बार खौफ महसूस हुआ कि कहीं हमारी मोहब्बत के रास्ते में सिर्फ दुश्मनी नहीं बल्कि कोई ऐसा माजी भी ना खड़ा हो जो हमें एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर कर दे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाहज़ैब की वालिदा की बात ने मेरे ज़हन में हजारों सवाल खड़े कर दिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी का कोई ऐसा माजी हो सकता है जिसका ताल्लुक इस खानदान से निकल आएगा। मैंने बेचैनी से पूछा, आप मुझे सच बताएं, मेरे और आपके खानदान के दरमियान क्या ताल्लुक है? कमरे में कुछ लम्हों के लिए खामोशी रही। फिर शाहज़ैब की वालिदा आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई और मेरा हाथ थाम लिया। इनकी आंखों में अजीब से नमी थी। उन्होंने कहा, नैना, तुम शायद ये नहीं जानती कि तुम्हारे वालिद और मेरे शौहर एक वक्त में बहुत करीबी दोस्त थे। इनका रिश्ता सिर्फ जान पहचान तक महदूद नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे के खानदानों को भी जानते थे। मैं हैरान रह गई, लेकिन मेरे अब्बू ने कभी आपके बारे में कुछ नहीं बताया।
میں نے حیرت سے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، کیونکہ کچھ حالات ایسے آ گئے تھے جنہوں نے سب رشتے توڑ دیے۔ شاہ زیب بھی یہ سب سن کر پریشان تھا۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ابو، کیا آپ کو یہ سب معلوم تھا؟ انہوں نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ ہاں بیٹا، لیکن میں نے کبھی نہیں چاہا کہ پرانے اختلافات تم دونوں کی زندگی میں آئیں۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ جس محبت کو ہم ایک نئی شروعات سمجھ رہے تھے، شاید اس کے پیچھے برسوں پرانی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنے ابو کو فون کیا اور انہیں سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے شاہ زیب کے والد کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں حیرت اور درد ابھر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں پرانا کوئی زخم پھر سے تازہ ہو گیا ہو۔ میرے ابو نے سخت لہجے میں کہا، میں نے سوچا تھا وہ وقت کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن شاید اللہ چاہتا تھا کہ آج سب حقیقت سامنے آ جائے۔ شاہ زیب کے والد نے نظریں جھکا کر کہا، ہم دونوں نے اپنی اپنی جگہ غلطیاں کی، لیکن سزا ہمارے بچوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید یہ کہانی صرف دشمنی اور سازش کی نہیں، بلکہ معافی اور سچ کی بھی ہے۔ مگر اسی وقت میرے فون پر ایک پیغام آیا۔ وہی نامعلوم نمبر تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پیغام کھولا۔ صرف ایک لائن لکھی تھی، تم لوگ ماضی کھولنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کیا حال کا راز برداشت کر پاؤ گے؟ میرا دل پھر سے خوف سے بھر گیا، کیونکہ اب ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ فہد اکیلا نہیں تھا، کوئی اور بھی تھا جو ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا جو ہمارے ماضی، ہمارے حال اور ہماری محبت تینوں کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے وہ پیغام سب کو دکھایا تو کمرے میں موجود ہر شخص کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ فہد کے پکڑے جانے کے باوجود کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ کوئی اور بھی تھا جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہا تھا، ہماری کمزوریوں کو جانتا تھا اور صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ زیب نے میرا فون ہاتھ میں لیا اور نمبر کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ نینا، یہ نمبر عام نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم جانتے ہو اسے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، نہیں، یہ نمبر مجھے کسی پرانی بات کو یاد دلا رہا ہے۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ شاہ زیب نے اپنے والد کی طرف دیکھا، جیسے کوئی بات پوچھنے سے پہلے اجازت چاہتا ہو۔ ابو، کیا ہمارے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ نے برسوں پہلے تعلق ختم کیا ہو؟ شاہ زیب کے والد نے کچھ سوچا، پھر اچانک ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ایک شخص تھا جس میں نے کبھی دشمن نہیں سمجھا، لیکن حالات نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہم سب خاموشی سے ان کی بات سننے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ برسوں پہلے ان کے ایک قریبی دوست کا بیٹا حیدر ایک حادثے کے بعد ان سے ناراض ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس حادثے کے پیچھے شاہ زیب کے والد کا فیصلہ ذمہ دار تھا۔ وقت کے ساتھ وہ خاندان سے دور ہو گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا، لیکن حیدر کا اس سب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ شاہ زیب نے سوال کیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ سب چونک گئے۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر ایک شخص آیا ہے اور وہ خاص طور پر نینا سے ملنا چاہتا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ابو نے فوراً کہا، اسے اندر بلاؤ۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا قد، سنجیدہ چہرہ اور سرد آنکھوں والا شخص اندر داخل ہوا۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر شاہ زیب کے والد اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہونٹوں سے صرف ایک نام نکلا، حیدر۔ وہ شخص خاموشی سے اندر آیا اور سب کو دیکھتے ہوئے بولا، آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب سب کو سچ سننا پڑے گا۔ شاہ زیب آگے بڑھا اور سخت لہجے میں پوچھا، آپ کون سا سچ بتانے آئے ہیں؟ حیدر نے میری طرف دیکھا، پھر شاہ زیب کی طرف، اور کہا، وہ سچ جو تم دونوں کی محبت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، کیونکہ نینا کے بارے میں جو تم جانتے ہو وہ مکمل حقیقت نہیں ہے۔ میرا سانس رک گیا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میری اپنی زندگی کا کوئی ایسا راز ہے جس سے میں خود بھی بے خبر ہوں۔ حیدر نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی اور میز پر رکھ دی۔ تصویر دیکھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اس میں میرے والد، شاہ زیب کے والد اور ایک ایسی عورت موجود تھی جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرانی تصویر اٹھائی۔ میری نظریں بار بار اس تصویر پر رک رہی تھی، جیسے میرا دماغ اسے ماننے سے انکار کر رہا ہو۔ تصویر میں میرے ابو، شاہ زیب کے والد اور ایک عورت کھڑی تھی جسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ عورت میرے لیے اجنبی نہیں تھی، کیونکہ وہ میری مرحومہ والدہ تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ میں نے حیدر کی طرف دیکھا اور بے اختیار پوچھا، یہ تصویر آپ کے پاس کیسے آئی؟ اور میری امی ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟
حیدر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، نینا، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا راز یہی ہے جسے تم سے چھپایا گیا۔ تمہارے والد اور شاہ زیب کے والد کبھی دشمن نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، لیکن ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموشی سے سن رہے تھے۔ حیدر نے بتایا کہ برسوں پہلے میرے والد اور شاہ زیب کے والد نے مل کر ایک بڑا کاروباری منصوبہ شروع کیا تھا۔ میری والدہ بھی اس وقت ان دونوں خاندانوں کی بہت قریب تھی، مگر کچھ لوگوں کی سازش کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی، رشتے ٹوٹ گئے اور سب نے ایک دوسرے کو قصوروار سمجھ لیا۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہاری والدہ نے آخری وقت تک دونوں خاندانوں کی جوڑنے کی کوشش کی تھی، حیدر نے کہا۔ میری آنکھوں کے سامنے بچپن کی یادیں گھومنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ امی اکثر کہتی تھی، بیٹی نفرت کو کبھی اپنے دل میں جگہ مت دینا، کیونکہ نفرت صرف انسان کو اندر سے توڑتی ہے۔ شاہ زیب میرے پاس آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ بھی اتنا ہی حیران تھا جتنا میں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، نینا، شاید اسی لیے ہماری ملاقات بار بار ہوئی۔ شاید قسمت ہمیں وہ رشتہ مکمل کرنے کے لیے ملا رہی تھی جو برسوں پہلے ٹوٹ گیا تھا۔ مگر حیدر کی آنکھوں میں اب بھی سختی تھی۔ اس نے فوراً کہا، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تصویر کا صرف ایک حصہ سامنے آیا ہے، اصل حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ اس نے جیب سے ایک اور کاغذ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ کاغذ دیکھتے ہی شاہ زیب کے والد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ گھبرا کر بولے، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ حیدر نے سرد لہجے میں جواب دیا، جہاں یہ برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کی طرف دیکھا، مگر اس پر لکھی باتیں ابھی پڑھی بھی نہیں تھی کہ شاہ زیب کے والد کی آواز آئی، یہ سچ اگر باہر آ گیا تو بہت سے رشتے ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے۔ مجھے پہلی بار خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ راز ہماری محبت کو جوڑنے کے بجائے ہمیں ہمیشہ کے لیے جدا نہ کر دے، کیونکہ کبھی کبھی ماضی کے چھپے ہوئے سچ حال کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے کی فضا اچانک بہت بھاری ہو گئی تھی۔ ہر شخص کی نظریں اس کاغذ پر تھی، مگر کوئی اسے کھولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار شاہ زیب نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ اس نے کاغذ کھولا اور جیسے جیسے الفاظ پڑھتا گیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، شاہ زیب، اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ ایک معاہدہ ہے، برسوں پرانا معاہدہ، جس میں میرے ابو اور تمہارے ابو کی دستخط ہے۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شاہ زیب نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اس کاغذ میں لکھا تھا کہ دونوں خاندانوں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا وعدہ کیا تھا جس کا مقصد صرف کاروبار نہیں بلکہ رشتوں کو مضبوط کرنا تھا، مگر حالات خراب ہونے کے بعد وہ وعدہ ادھورا رہ گیا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس وعدے میں لکھا تھا کہ اگر مستقبل میں دونوں خاندانوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہوئی تو ان کے بچوں کے رشتے کو بھی آج عزت کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا کہ برسوں بعد میری اور شاہ زیب کی ملاقات ہوئی؟ کیا ہماری محبت کے پیچھے اتنی پرانی کہانی چھپی ہوئی تھی؟ لیکن خوشی کے ساتھ ایک خوف بھی تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہر سچ آسان نہیں ہوتا۔ شاہ زیب کے والد نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے یہ کاغذ اس لیے چھپا دیا تھا کیونکہ مجھے لگا وقت سب کچھ بدل دے گا، مگر میں غلط تھا، انہوں نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اپنی ضد میں بہت سے رشتے کھو دیے اور آج میرے بچوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حیدر اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، اگر آپ کو یہ سب معلوم تھا تو آپ نے ہمیں دھمکیاں کیوں دی؟ آپ نے ہماری زندگی مشکل کیوں بنائی؟ پہلی بار اس کے چہرے پر پچھتاوا نظر آیا۔ وہ بولا، کیونکہ میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے لگا بدلہ لینے سے میرا درد کم ہو جائے گا، لیکن میں بھول گیا کہ معصوم لوگوں کو تکلیف دینا انصاف نہیں ہوتا۔ مگر اسی لمحے شاہ زیب کے فون پر ایک کال آئی۔ اس نے اسکرین دیکھی تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ کال ایک ایسے شخص کی تھی جس کا نام دیکھ کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ اصل سازش کرنے والا ابھی تک آزاد تھا اور وہ شخص ہمارے بہت قریب تھا۔ شاہ زیب کے فون پر آنے والی کال نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ اس نے چند لمحے اسکرین کو دیکھا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کا نام سامنے ہے وہ اس سب کے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کون ہے شاہ زیب؟ اس نے آہستہ سے فون میری طرف کیا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر میرے بھی قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ نام ہمارے لیے بالکل اجنبی نہیں تھا۔ وہ شخص ہمارے خاندان کا ایک ایسا فرد تھا جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا تھا۔ شاہ زیب نے کال اٹھائی اور اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی،
तो आखिरकार तुम लोगों को सब पता चल ही गया। कमरे में मौजूद हर शख्स चौंक गया। वो आवाज सुनकर शाहज़ैब के वालिद ने परेशानी से कहा, ये तुम कर रहे थे? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो शख्स हंसने लगा। हाँ, मैं ही था। वह से भी एक महरा था। असल खेल मैं खेल रहा था। ये सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इतने सालों का इत्मीनान, इतने रिश्ते, सब एक साजिश का हिस्सा बन गए थे। शाहज़ैब गुस्से में बोला, आखिर क्यों? तुम्हें हमसे क्या दुश्मनी थी? जवाब आया, दुश्मनी नहीं, हक चाहिए था। सालों पहले जो चीज मुझे मिलनी चाहिए थी वो तुम लोगों के पास चली गई। मैंने सिर्फ अपना हक वापस लेने की कोशिश की। शाहज़ैब के वालिद ने सख्त लहजे में कहा, लालच को हक का नाम मत दो। तुमने मासूम लोगों की जिंदगियां खराब करने की कोशिश की है। मगर वो शख्स अब भी अपनी बात पर कायम था। इसने कहा, अगर तुम लोग समझते हो कि सब खत्म हो गया है तो गलत सोच रहे हो। अभी मेरे पास एक आखिरी सबूत है जो सबको बता देगा कि असल कसूरवार कौन है। कॉल अचानक खत्म हो गई। कमरे में खामोशी छा गई। सबके जहन में एक ही सवाल था कि वो आखिरी सबूत क्या है। शाहज़ैब ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि अज़म था। इसने मेरा हाथ थामकर कहा, नैना, अब चाहे कुछ भी सामने आए, हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। मुझे इस लम्हे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों में साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल तरीन वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम भी है। मगर हमें मालूम नहीं था कि अगला दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाला है, क्योंकि वो आखिरी सबूत सिर्फ एक राज नहीं खोलने वाला था, बल्कि कई लोगों की किस्मत बदलने वाला था। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। कल तक जहां खुशियों और उम्मीदों की बातें हो रही थी, आज वहां सिर्फ खामोशी और इंतजार था। सब जानना चाहते थे कि वो आखिरी सबूत क्या है जिसका जिक्र कॉल करने वाले शख्स ने किया था। शाहज़ैब सुबह से ही अपने वालिद के साथ बैठा हुआ था, जबकि मैं अम्मी के पास खामोश बैठी अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही थी। दिल में यह खौफ भी था और अजीब सा इत्मीनान भी, क्योंकि अब कम अज कम झूठ के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हट रहे थे। दोपहर के वक्त अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में एक पुराना बैग था। इसने कहा, ये चीजें मुझे बरसों पहले संभाल कर रखने के लिए दी गई थी, लेकिन आज वक्त आ गया है कि ये असल लोगों तक पहुंच जाए। बैग खोला गया तो इसमें कुछ पुराने कागजात, एक डायरी और चंद तस्वीर थे। शाहज़ैब के वालिद ने डायरी देखते ही इसे पहचान लिया। ये मेरे वालिद की लिखी हुई डायरी थी। मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि बरसों बाद मुझे अपने वालिद की आवाज़ जैसे इन अल्फाज में सुनाई दे रही थी। डायरी में लिखा था कि किसी तरह कुछ लोगों ने गलतफहमियां पैदा करके दोनों खानदानों को अलग किया, और किस तरह उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि दोनों खानदान दोबारा एक ही हो जाए। सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने लिखा था, मेरे बच्चों को हमारी गलतियों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर कभी इन्हें एक दूसरे का साथ मिले तो इन्हें माजी की नफरतों के बजाय मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करने देना। ये पढ़कर मेरे आंसू रुक ना सके। मुझे लगा जैसे मेरे वालिद आज भी मेरे साथ खड़े हैं और मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। शाहज़ैब ने खामोशी से मेरा हाथ थाम लिया। इसकी आंखों में भी नमी थी। इसने कहा, नैना, शायद हमारे वालिदैन की अधूरी कहानी को मुकम्मल करने के लिए ही हमें मिलाया गया है। इसी वक्त दरवाजा जोर से खुला और वो शख्स अंदर आया जिसने ये सारी साजिश शुरू की थी। मगर आज इसके चेहरे पर गुरूर नहीं था, क्योंकि इसके हाथ से वो सबसे बड़ा हथियार निकल चुका था। इसने गुस्से में कहा, तुम लोग समझते हो सच सामने आ गया तो मैं हार गया। मगर इस बार सब लोग खामोश नहीं रहे, क्योंकि अब हमारे पास सबूत भी था और एक दूसरे का साथ भी। मैंने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी सबसे मुश्किल रास्ता ही इंसान को अपनी असल मंजिल तक पहुंचाता है। मगर अभी एक आखिरी फैसला बाकी था, क्योंकि सच सामने आने के बाद भी हमें अपने रिश्ते को दुनिया के सामने इज्जत के साथ कबूल करवाना था। सच सामने आ चुका था, मगर जिंदगी के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। साजिश करने वाले शख्स के खिलाफ सबूत मौजूद थे। फहद ने भी अपनी गलती मान ली थी और दोनों खानदानों के दरमियान बरसों पुरानी गलतफहमियां दूर होने लगी थी। लेकिन मेरे दिल में यह खौफ अब भी मौजूद था। मैं जानती थी कि सच जान लेना आसान होता है, मगर माशरे के सामने इसे कबूल करवाना कभी कभी सबसे मुश्किल मरहला होता है। मैंने शाहज़ैब से कहा, शाहज़ैब, अब सब कुछ बदल गया है। अगर किसी को हमारी कहानी पर यकीन न आया तो, अगर लोग फिर भी हमारे बारे में बातें बनाए तो। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, नैना, लोग तो उस वक्त भी बातें कर रहे थे जब हम बेकसूर थे। हमने तब भी सच का साथ नहीं छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ेंगे।
कुछ दिन बाद दोनों खानदान एक साथ बैठे। वही लोग जो कभी एक दूसरे से दूर हो गए थे आज एक ही मेज पर बैठकर माजी की गलतियों को दफन करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे अब्बू ने शाहज़ैब के वालिद का हाथ पकड़कर कहा, हमने अपनी जिद में बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अब हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे वो खुशियां हासिल करें जो हमसे छिन गई थी। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे महसूस हुआ जैसे बरसों पुराना बोझ हमारे दिलों से उतर रहा है। शाहज़ैब की वालिदा मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने सिर्फ मेरे बेटे का साथ नहीं दिया बल्कि हमारे खानदान को भी दोबारा जोड़ दिया। मैं कुछ बोल ना सकी। जिस घर के बारे में कभी सोचा था कि शायद वहां मेरे लिए जगह ना हो, आज वही घर मुझे मोहब्बत से कबूल कर रहा था। चंद हफ्तों बाद हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। वही साहिल जहां हमारी कहानी की पहली खामोश मुलाकात हुई थी, आज हमारी खुशियों का गवाह बनने वाला था। निकाह के दिन जब मैंने शाहज़ैब को सामने देखा तो मुझे वो पहला दिन याद आ गया जब हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक अजनबी नज़र से शुरू होने वाली कहानी इतने इम्तिहानों के बाद यहाँ तक पहुँच जाएगी। निकाह के बाद शाहज़ैब ने आहिस्ता से मेरे कान में कहा, देखा नैना, कुछ रिश्ते किस्मत में लिखे होते हैं, बस इन्हें मिलने में वक्त लगता है। मैं मुस्कुरा दी क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि मुझे सिर्फ खूबसूरत लम्हे का नाम नहीं बल्कि एतमाद, सब्र और साथ निभाने का नाम है। लेकिन इस खुशी के दरमियान भी मेरे दिल में एक आखिरी सवाल बाकी था, क्या वाकई हमारी ज़िंदगी से सारे खतरे ख़त्म हो चुके थे या किस्मत ने हमारे लिए एक और इम्तिहान छुपा रखा था। शादी के बाद मुझे लगा था कि शायद अब ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, मगर ज़िंदगी ने हमें एक आखिरी सबक देना अभी बाकी रखा था। निकाह के चंद दिन बाद एक शाम में और शाहज़ैब समंदर के किनारे बैठे थे जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। लहरें पहले की तरह शोर कर रही थी, मगर आज मेरे दिल में वो बेचैनी नहीं थी जो पहली मुलाकात के वक्त थी। मैंने मुस्कुराकर शाहज़ैब से कहा, कभी सोचा था कि जिस शख्स को मैं एक अजनबी समझकर नज़रअंदाज कर रही थी वही मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन जाएगा। वह हंसकर बोला, नहीं, लेकिन शायद किस्मत ने हम दोनों के लिए पहले ही फैसला कर रखा था। इसी दौरान शाहज़ैब के फ़ोन पर एक पैगाम आया। चंद लम्हों के लिए हम दोनों खामोश हो गए क्योंकि माजी की यादें अभी ताज़ा थी, लेकिन इस बार खौफ नहीं था। पैगाम फहद का था। इसने लिखा था कि वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है और माफ़ी मांगना चाहता है। इसने बताया कि इसे समझ आ गया है कि बदला लेने से किसी का नुकसान पूरा नहीं होता बल्कि इंसान खुद अंदर से टूट जाता है। शाहज़ैब ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया कि माफ़ी मांगने वाले को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि नफरत का सिलसिला कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। वक्त गुजरता गया। दोनों खानदानों के दरमियान जो फासले बरसों से थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे। मैंने भी सीख लिया कि ज़िंदगी में हर इंसान के माजी में कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ ज़ख्म होते हैं, मगर असल खूबसूरती ये है कि इंसान इन ज़ख्मों के साथ भी मोहब्बत, माफ़ी और उम्मीद का रास्ता चुन ले। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे वो लड़की याद आती है जो ब्लैक लिबास पहनकर दुनिया को मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी, मगर अंदर से बहुत सी बातों से डरती थी। वो नहीं जानती थी कि एक दिन कोई ऐसा शख्स इसकी जिंदगी में आएगा जो इसके चेहरे के पीछे छुपी असल नैना कुछ पहचान लेगा। मेरी कहानी ने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी जिंदगी में आने वाले लोग महज इत्तेफाक नहीं होते। कुछ मुलाकातें किस्मत का फैसला होती हैं, कुछ रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर मोहब्बत होते हैं और कुछ मोहब्बतें वक्त की हर दीवार तोड़कर अपनी जगह बना लेती हैं। और आज भी जब मैं समंदर की लहरों को देखती हूँ तो मुझे वो पहली मुलाकात याद आती है। ये खामोश नजर, एक अनजान शख्स और एक ऐसी कहानी जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।